في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي اور میرے بھائیوں، حضرت حلاد بن رافع کا واقعہ آپ سب نے سنا ہو، مشہور واقعہ۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا حلاد، نماز کو دوبارہ ادا کر، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا، اللہ کے رسول واپس گئے، پھر نفل پڑھے، پھر نماز کو ادا کیا، پھر آئے، پھر سلام کیا، نبی کریم نے سلام کا جواب تو دیا اور کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ کتنی دفعہ کہا؟ 3 دفعہ۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ اور فکر کا مقام ہے، غور کیجئے۔ صحیح حدیث، کسی بندے کو اس حدیث پہ اعتراض نہیں، تمام مسالک کے مابین صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم اس کو بار بار کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ اب وہ کیا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں؟ جب 3 مرتبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کہا آقا مجھے اسی طرح کی نماز آتی ہے، مجھے بتلائیے نماز کی حقیقت کیا ہے؟ صرف ایک عمل کم تھا، اور وہ بھی کیا؟ سنت ہے۔ عمل صرف ایک کم ہے، سنت ہے۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں تیری نماز قبول نہیں، اس حدیث کے اوپر غور کیجئے۔ اور وہ کام کیا تھا؟ صرف اعتدال اور سکون۔ نبی کریم کہتے ہیں جب تو رکوع کیا کر تو اس طرح کیا کر تیری کمر سیدھی ہو جائے۔ ابھی سیدھی نہیں ہوتی تو کمر اٹھا لیتا ہے، سجدہ کیا کر تو پیٹھ سیدھی ہو جائے، ابھی سیدھی نہیں ہوتی تو واپس آ جاتا ہے۔ تیز تیز، صرف ایک چیز کی کمی ہے، نماز میں اعتدال اور سکون کی کمی ہے۔ نبی کریم بار بار کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس پلٹ جا، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ آج ہم نماز کے جتنے مردی سنتیں چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں جی نماز ہماری ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان، آئیے فہم صحابہ کو، فہم سلف کو حجت ماننے والوں، اس حدیث کے اوپر، اس بات کے اوپر غور تو کرو۔ خود اپنے ہی فلسفے سے کیسے ٹکراتی ہیں تمہاری باتیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک تابعی آئے، عظیم تابعی، انہوں نے نماز پڑھی، یہ صحابی ہیں حذیفہ بن یمان۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت حذیفہ نے ان کو بلایا، ادھر آئیے جی، اس طرح کی نماز آپ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 40 برس بیت گئے ہیں، میں اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا پھر اللہ کی قسم آپ نے زندگی میں ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ صحابی کہہ رہے ہیں کیوں؟ تابعی کب کپا اٹھے، کیا وجہ ہے، کیا ہو گیا، میری نماز میں کیا کوتاہی ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بھی یہی کہا تھا، تو نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ آپ جب رکوع کیا کریں کمر کو سیدھا کیا کریں، سکون کیا کریں، کچھ لمحے رکا کریں، اعتدال کا مظاہرہ کیجئے، سجدہ کریں کچھ لمحے رکا کریں، سجدے سے اٹھے کچھ لمحے رکا کریں۔ یہ نہیں کہ دوڑ لگائی ہوئی ایکسرسائز سبق کی طرح نماز کو پڑھا جا رہا ہے، نماز کا یہ فلسفہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ، حذیفہ بن یمان کا فتویٰ دیکھیے کتنا سخت ہے، اگر آپ نے نماز کی سنت کو پورا نہ کیا، اعتدال ایک سنت ہے، سکون سے پڑھنا ایک سنت ہے، آج ہم نماز کی 20 سنتیں ترک کر دیتے ہیں صرف اپنے اماموں کے اقوال کی وجہ سے۔ آپ اگر اسی طرح نماز پڑھتے رہے، حذیفہ بن یمان کا فتویٰ اپنا نہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کتنے سال کی نمازیں ہیں؟ 40 برس کی نمازیں قبول نہیں۔ حضرت حذیفہ کا فیصلہ ہے جب تک آپ سنت کے مطابق ادا نہیں کریں گے۔ اور دوسری طرف نسائی شریف کی حدیث کیا ہے؟ ایک بندہ، کوئی امتی اٹھے، اس طرح وضو کرے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا، اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے جس طرح نبی کریم کی سنت ہے، صحیح حدیث ہے۔ ایک طرف 40 سال کی نمازیں کس کی ہیں؟ تابعی کی، ایک طرف ایک امتی کی نماز، صرف نبی کی سنت کے مطابق وضو، صرف نبی کی سنت کے مطابق 2 رکعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میرے سنت کے مطابق وضو کر کے 2 رکعت نماز کو ادا کیا وہ ایسے ہو گیا گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔
یہ سنت کی اہمیت ہے. سنت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. حضرت ابو بردہ آپ بتلائیے, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, حضرت ابو بردہ کتنی عمدہ نیت کے ساتھ قربانی کرتے ہیں. میں غریب علاقے میں رہتا ہوں, میں فقیروں اور مسکینوں کے علاقے میں رہتا ہوں, اور لوگوں صرف 10 منٹ, صرف 5 منٹ میں عید کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں. اس 10 منٹ 15 منٹ پہلے کس نیت سے؟ اچھی نیت سے. نیت بھی کتنی عمدہ, میرے علاقے میں غریب زیادہ ہیں, عید کے بعد تو سب نے ذبح کرنا ہے, عید کے بعد تو ہر بندہ گوشت بانٹ دے گا, میں جلدی جلدی عید کی نماز سے پہلے ذبح کر کے ان کو گوشت دے دوں, ان کے گھر میں کھانا پک جائے, یہ میرے لیے دعائیں کریں. نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ آج جس کا جو دل کرتا ہے دین میں یاد کرتا ہے کہ حرج کیا ہے, بات کیا ہے, کوئی بات نہیں, نیت ٹھیک ہے. ابو بردہ سے زیادہ آپ کی نیت ٹھیک ہے. ابو بردہ خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں, آقا آج عید کے نماز سے پہلے ہی میں نے بکری کو ذبح کیا, لوگوں میں بانٹ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. کہا ابو بردہ نیت نہیں دیکھی, پھر کیا خلوص دیکھا, کیا نیت دیکھی؟ خلاف سنت کام ہوا, چہرہ متغیر ہو گیا. کہا ابو بردہ یہ بکری ایک گوشت کی بکری ہے, یہ بکری کا گوشت صدقہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ نماز پڑھ اور بعد میں ایک اور بکری کو ذبح کر. بتائیے بتائیے کتنا فرق ہے عید کی نماز میں اور اس بکری کے ذبح ہونے میں کتنا فرق ہے؟ 10 منٹ پہلے کر دی, حرج کیا ہے؟ یہ بات ہی کیا ہے؟ یہ مولوی متعصب ہے, یہ مولوی بڑا ظالم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اگر عمل ہوگا قبول نہیں ہے. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں, عمل کرتی ہوئی ایسی پیشانیاں جن کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشانات ہوں گے, کل قیامت کے دن اوندے منہ جہنم میں ڈال دی جائیں گی. اللہ اتنا باعمل بندہ جنت سے کیوں محروم رہا؟ اللہ اتنا باعمل بندہ جہنم میں کیوں گیا؟ مفسرین نے تفسیریں کی ہیں, ان میں سے ایک تفسیر کیا ہے, عمل تو بہت کرتا تھا لیکن اس عمل کے اوپر سنت رسول کی مہر موجود نہیں تھی. عمل تو بہت کرتا تھا. لوگوں فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. وہ عمل صالح کی 2 ہی شرطیں ہیں, صرف 2 ہی شرطیں ہیں, ایک خالص اللہ کے لیے اور دوسرا سنت رسول کے مطابق ہو. اگر سنت رسول کے مطابق عمل نہیں ہے, خالص اللہ کے لیے نہیں ہے, ریاکاری عمل قبول نہیں ہے, سنت رسول موجود نہیں ہے, عمل قبول نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.